دوستوں، یہ کہانی حسام نامی بچے کی ہے جو شہر سے گاؤں میں اپنے دادا جی کے پاس چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ حسام بہت ہی شرارتی اور سخت جان بچہ تھا اور ہمیشہ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے گھر والوں کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ حسام بچپن ہی سے بھوتوں، جنوں اور گفاؤں میں موجود چھپے خزانوں کے بارے میں سنتا آ رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے دادا جی سے قصے کہانی سنتا اور بڑی دلچسپی سے سارے واقعات کے بارے میں جانتا اور سوال جواب کرتا۔ ایک دن دادا جی نے اسے بتایا کہ وہ صحرا جس میں ان کا گھر موجود ہے، وہ صحرا کے کسی کونے میں ایک خفیہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ دادا جی نے بتایا کہ صدیوں سے لوگ اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی بھی ابھی تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔ کئی لوگوں نے اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی اور کئی لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حسام، جو کہ ہمیشہ سے ایسی کہانیوں پر یقین رکھتا تھا، اس کے ذہن میں کشمکش چلنا شروع ہو گئی۔ کافی دن سوچنے کے بعد حسام نے اس ایڈونچر پر نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر خزانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کے پاس ایک بیگ، اس میں موجود چند جوڑے کپڑوں اور پانی کی بوتل کے سوا کچھ نہ تھا۔ صحرا کی تپتی ریت پہ چند دن سفر کرنے اور خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے حسام کی حالت خستہ حال ہو گئی تھی۔ یہ ایک بنجر صحرا تھا جہاں دور دور تک کوئی درخت یا کوئی چھاؤں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ تپتی دھوپ میں ایک ٹیلے پر خستہ حال حالت میں کھڑا تھا کہ اچانک اسے ایک سایہ دار درخت نظر آیا۔ اس نے اس درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سایہ دار درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں جلدی اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی نیند سے بیدار ہوئی تھا کہ اچانک وہاں ایک اژدہا نمودار ہوا جسے دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن اژدہا اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اژدہے کے سامنے کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا اور پاس موجود لکڑی پر آگ جلا کر اژدہے کو ڈرانے کی کوشش کی اور لکڑی کی مدد سے اسے پر حملہ شروع کر دیا۔ جلدی اژدہا اس کی جان چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑا، جس کے بعد اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رات ہی میں سفر پر نکل پڑا۔ لیکن اس کی مشکلیں اور بڑھنے والی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جلدی وہ جنوں اور بھوتوں کی وادی میں پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کا سامنا ایک جن سے ہوتا ہے، جسے دیکھ کر وہ فوراً ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑتا ہے۔ لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جن اس کے سامنے انسانی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ وہ اس کی حالت پر جن کو ترس آتا ہے اور اسے کھانے اور پینے کے لیے پیشکش کرتا ہے۔ چونکہ وہ بہت بھوکا ہوتا ہے، اس لیے وہ کھانے اور پینے سے انکار نہیں کر سکتا، اور جن پر اعتماد کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہ تھی۔ جن اسے غار میں اپنی ایک رہائشگاہ پر لے جاتا ہے اور اس کی خوب خدمت اور خاطر تواضع کرتا ہے، جس سے جلد ہی وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ جن اسے سفر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اس حالت میں کہاں اور کیسے آیا، تو حسام اسے اپنے ایڈونچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے ایک دادا جی سے کہانی سنی ہے اور وہ خزانے کی تلاش میں نکلا ہے۔ جن اسے وہاں سے واپس جانے کا مشورہ دیتا ہے کیونکہ اسے خطرات اور آگے موجود دشواریوں کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ لیکن حسام اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا اور وہ کسی صورت میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ لہٰذا جن نے اس کی مدد کے لیے اسے ایک جادوئی چھڑی دی کہ وہ اسے ساتھ لے جائے، جس سے اس کی مشکلیں کم ہوں گی۔ اس نے اس کی مدد کرتے ہوئے پہاڑیوں میں موجود گفاؤں اور اس میں موجود خزانوں کے بارے میں اسے بتایا اور اسے وہاں تک پہنچنے میں مدد کی۔ پہاڑ میں موجود ایک گفا میں حسام تھوڑا آرام کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو وہاں دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی جب وہ غار میں موجود خزانے کو دیکھتا ہے۔ اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ خزانہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی زندگی گنوا دی، وہ اس نے تلاش کر لیا ہے۔ وہ خزانہ لے کر واپس گاؤں آ جاتا ہے۔ گاؤں واپس آتے ہوئے سارے گاؤں والے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے اس کی ماں اب گلے سے لگا کر
بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر کتنی پریشان تھی، کیونکہ وہ بغیر بتائے کئی ہفتوں مہینوں سے غائب تھا۔ حسام وہ سارا خزانہ گاؤں والوں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں، بلکہ اصل دولت دوسروں کی مدد کرنا ہے، جس سے ذہنی اور دلی سکون بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔